بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اور آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے، اس عورت کی کہانی ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میرا نام اریحا ہے اور ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، میں، میری والدہ اور میرے والد صاحب۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت ہی پیار کرتی تھی۔ ویسے تو سارے والدین اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رہے میں نے کیا کہا کہ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، صرف میری والدہ۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سکھایا کرتی تھی کہ بیٹا، شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اگر وہ کبھی تم پر ہاتھ اٹھائے تم دوسرا گال اس کے آگے کر دینا اور کہنا کہ تمہاری مرضی، جتنا چاہے مار لو، کبھی اس کے آگے زبان نہ چلانا، کبھی اس کے آگے بولنا مت۔ وہ کہتی کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی، باقی حقوق تو اس نے پورے کرنے ہی ہیں، یعنی حقوق اللہ، نماز، روزہ، لیکن اگر وہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی۔ وہ لکھتی ہے کہ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کی خدمت کی ہے، ان کے آگے کبھی ایک لفظ نہیں بولی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی تازہ روٹی کھاتی تو کبھی سوکھی، لیکن کبھی ان کے آگے ایک لفظ تک نہیں بولی۔ اور وہ مجھے بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں پڑھی لکھی تھی، میری ماں کو تو غلط بات بھی صحیح لگتی تھی، لیکن میں غلط کو غلط کہہ سکتی تھی پر کہتی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی قسمت گھما پھرا کر آپ کی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میرے والد نے جس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا وہ مزاج کا تھوڑا سخت تھا اور میں ایک عام سی لڑکی تھی، اور میری ماں نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ شوہر تو مزاجی خدا ہوتا ہے اور خدا کے آگے زبان نہیں چلائی جاتی، اس کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھائے جاتے، اس لیے تم بھی خاموش رہنا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی، بابا آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں لیکن آپ چپ رہتی ہیں، ان کے آگے کچھ نہیں بولتی اور مجھے بھی یہی کچھ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ تو امی نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ ابھی تمہارا شوہر کیسا ہوگا، لیکن اگر وہ تمہارے باپ جیسا ہوا تو تم بہت خوش قسمت ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ اگر میرا شوہر میرے باپ جیسا ہوا اور میری زندگی آپ کی طرح گزری تو میں خوش قسمت نہیں بلکہ بد قسمت ہوں گی۔ تو امی نے کہا نہیں، ظلم کرنے والا برا ہوتا ہے، ظلم سہنے والا برا نہیں ہوتا، اور ہم اللہ کے آگے سرخرو ہوں گے، ہمیں ہمارے صبر کا پھل ملے گا، ہم جنت میں جائیں گے اور ہم اللہ کے آگے سوال اٹھا سکیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اس وقت مجھے امی کی باتیں بالکل ٹھیک لگتی تھی۔ خیر، اب میری شادی اس شخص سے کروا دی گئی، اس کا نام سرمد تھا، وہ بہت ہی سخت مزاج کا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر ہے جو کہ باہر کے ملک میں رہتی ہے، اس کا نام ماریا تھا اور وہ سرمد کے پیچھے بالکل پاگل تھی۔ کبھی کبھی تو جب اس کا فون آتا تو میں خود اٹھا کر دیتی کہ یہ لو ماریا کی کال ہے، اور وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا، ڈانٹتا تھا، لیکن میں نے اپنی امی کے بعد اپنے پلو سے باندھ رکھی تھی اور ہمیشہ چپ رہتی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں بولتی تھی۔ اب وہ اسے لینے چلا گیا اور اس کو واپس لاتے ہی ان دونوں نے شادی کر لی، لیکن وہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، شاید میں اس کے لیے ایک فرنیچر کی طرح تھی۔ اس سب کے باوجود بھی میں اپنی امی کی بات بالکل نہیں بھولی تھی اور اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ خیر، اسی طرح دن گزرتے گئے اور مجھے میرے صبر کا پھل ملا۔ اب بہت دنوں بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوش تھی۔ اسی خوشی میں ایک دن میں نے ہیل کا جوتا پہنا ہوا تھا اور سرمد نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہیں پتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تم نے ہیل والا جوتا پہنا ہوا ہے، کس کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں تب بھی چپ کر گئی۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا، لیکن سرمد کو بیٹوں کی خواہش تھی، اس کو بیٹی سے بالکل پیار نہیں تھا، وہ میری بیٹی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ اور مجھ پہ غصہ کرنے لگا۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے پوچھتی کہ مما یہ ماریا کون ہے، اور میں اسے کہتی کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی مما ہے، لیکن وہ کہتی کہ مما بابا آپ سے پیار نہیں کرتے، نہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بابا صرف ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ماریا نے ان کو بیٹوں سے نوازا تھا اور سرمد کو بھی صرف بیٹے چاہیے تھے، اس کو بیٹی سے بالکل پیار نہیں تھا۔ میری بیٹی ہمیشہ مجھ سے یہ بات پوچھتی کہ مما بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، اور میں اس کو صرف ایک ہی بات کہتی کہ بیٹا بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کیا جاتا کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے۔ میری بیٹی میں بالکل کانفیڈنس نہیں تھا۔ اب تو وہ اسکول جانے لگی تھی اور اسکول سے بھی اس کے شکایتیں آنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی ٹیچر نے مجھے بلایا اور جب میں ان کے پاس گئی تو ان کی ٹیچر نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ لگتا ہے یہ اپنی ماں پر گئی ہے۔
خیر میں تب چپ کر گئی۔ وقت گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا میری بیٹی کب بڑی ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو سربند نے کہا کہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ لیکن اتنے سال سے میری وہاں کسی نے نہیں سنی، تو اب میری بات کی کیا اہمیت ہونی تھی۔ خیر میں نے اپنی ہی بیٹی کو سمجھایا ہے کہ بیٹا دیکھو، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم خود کھانا پکاؤ گی، اپنی مرضی سے زندگی گزارو گی، تمہاری اپنی زندگی ہوگی۔ لیکن وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس نے میٹرک کیا تھا، لیکن سرمد کہتا تھا کہ اسے بیٹیاں بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کی شادی کروانا چاہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کے جیسا ہی کوئی شوہر ہوگا، اس کے جیسا ہی کوئی لڑکا ڈھونڈا ہوگا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میں تو حیران رہ گئی۔ چلو 20-25 کا بھی ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو ایک 35 سال کا شخص تھا۔ اور ماریا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، اس کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کروا دی جائے۔ لیکن میں سرمد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ لڑکا عمر میں بہت بڑا ہے جس کے ساتھ آپ نے رشتہ طے کیا ہے، لیکن وہ تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے مجھے ابھی کھا جائے گا، ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے ابھی کچا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو بولنے والی، عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا، میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور اس کی شادی یہیں پر ہوگی۔ جا کر اپنی بیٹی سے کہو کہ تیاری کرے اور تم بھی تیاری کرو، اس کے علاوہ نہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی بات کہنی ہے، 2 مہینے بعد نکاح ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو وہ بیٹی رو رہی تھی اور اس نے کہا کہ امی مجھے شادی نہیں کرنی۔ مجھے اس وقت اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنی امی سے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اور انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی ہر بات ماننا، اس کی کسی بات کو منع نہ کرنا، اس طرح آخرت ہماری آسان ہوگی۔ سکھانا تو مجھے بھی اپنی بیٹی کو یہی چاہیے تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو ویسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی جیسی میری امی نے مجھے دی۔ میں اسے وہاں سے بہت دور لے جانا چاہتی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں پر ہمیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ کیونکہ میں نے اپنے لیے تو بہت کچھ برداشت کیا، لیکن جب بات میری بیٹی پر آئی تو میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکی۔ اور میں کیوں برداشت کرتی، میں کیوں اسے وہ سب کچھ سہنے دیتی جو کچھ میں نے سہا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کی اولاد کے آگے آتا ہی آتا ہے۔ میرے ابو نے میری امی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میرے آگے آیا، وہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کو ایسی زندگی بالکل نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو کچھ سرمد نے میرے ساتھ کیا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ہم کل صبح ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر میں نے سرمد کے لیے خط لکھا اور وہ خط وہاں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر کسی دوسرے شہر آ گئی۔ اور اس خط میں نے یہ لکھا، اپنی زندگی میں تو میں نے بہت کچھ برداشت کیا، آپ نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، کبھی میری عزت نہیں کی، کبھی میرا خیال نہیں رکھا، میں نے آپ کی بہت عزت کی، ہمیشہ کی اور آج بھی کرتی ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت دور جا رہی ہوں اور ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کے لیے آپ چاہے مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اریحا کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کسی دوسرے شہر آ گئی اور ہم نے وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ اب میں کپڑے سلائی کرتی ہوں اور میری بیٹی گھر بیٹھ کر ہی کیک بناتی ہے اور آرڈر پر بیچتے ہیں۔ اس طرح ہم ماں بیٹی اتنا کما لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ اور اینڈ میں وہ لکھتی ہیں کہ میں ایک کمزور بیوی ضرور تھی، لیکن میں ایک کمزور ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا تھا وہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، کیونکہ میری امی غلطی پر تھی، اور میری امی کہا کرتی تھی کہ ظلم کرنے والا غلط ہوتا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ ظلم برداشت کرنے والا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اپنی امی کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ زیادہ غلط ظلم برداشت کرنے والا ہوتا ہے، اصل غلط تو ظلم برداشت کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے تب تک ظلم کرنے والا پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اب آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔